بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 1400 سال قبل ایک ایسی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ براق کی خصوصیات کیا تھیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ براق کو ماڈرن سائنسی علوم سے ایکسپلین کرنا ممکن ہے۔ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کو توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیض یاب تھے۔ جب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ و زمان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کے اصولوں اور وسعتوں سے نکل کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا، جس کا گمان عقل انسانی میں بھی نہیں آ سکتا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی اور یہ 27 رجب کی شب کا واقعہ تھا۔ لہٰذا حضرت مالک بن ساسا سے مروی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا، اس کو براق کہا جاتا تھا۔ پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور اس کے لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی سواریوں کے لگام باندھے رکھے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضور نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جہاں کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل امین آپ کو جنت و جہنم کے کچھ منظر دکھائے، اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کی آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئیں۔ اس سفر کے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے۔ روایات کے مطابق آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ رات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی،
جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آج کے اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا تھا۔ برق جمک کو کہتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز منتخب کی گئی تھی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی۔ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دیتا۔ لہٰذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسرا و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر بھی خالق تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو ان سے مانوسیت تو ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ لہٰذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہٰذا جبرائیل امین نے ان سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر و مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح سے معراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ سفر معراج کو آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی شکل میں تسلیم کرتی ہے، لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کی بنیادوں پر دے سکے، لیکن اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اس رات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اس سفر کے لیے وہ عظیم قوت بخشی تھی۔ واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے جس کی حقانیت اور سچائی نئے نئے سائنسی انکشافات کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔